अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 161 और 162 की जो तफसीर बयान करेंगे, बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनेगा और अपनी ज़िंदगी में उस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 160 इन्नल्लज़ीना कफ़रू। आयत नंबर 61 में क्या है? इन्नल्लज़ीना कफ़रू। और वो क्या है इसमें? वो जिन्होंने कुफ्र किया, वो जिन्होंने कुफ्र किया। और आगे क्या है? वमातू, और वो मर गए, यानी कि कुफ्र की हालत में ही मर गए। वहुम कुफ़ारुन, वहुम कुफ़ारुन, हालांकि वो कुफ्र यानी कि हालांकि वो काफिर थे, यानी कि मरते दम तक काफिर रहे। ठीक है ना? उलाइका अलैहिम, उलाइका अलैहिम, ऐसे लोगों पर क्या है इस आयत में? उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि। तो इस आयत में क्या बताया जा रहा है कि ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत है। पीछे लानत की हमने इससे पहले की आयत में पढ़ी थी ना, जो पीछे हमारी गुजर चुकी, कि बात मतलब हुई इल्म छुपाने वालों पर लानत की, कि अल्लाह उस पर लानत भेजता है जो इल्म छुपाता है। अब लानत के कुछ और मुस्तहिकीन का जिक्र कर दिया गया, और उनमें से वो कौन है? जो कुफ्र करे और कुफ्र पर मर गए, मरे। क्योंकि हो सकता है कि कोई शख्स मरने से पहले तौबा कर ले, तो जो शख्स जिंदा हो उस पर लानत नहीं करनी चाहिए जब तक कि उसके जुर्म पर उसकी जो है ना इख्तिताम ना हो। और उसके बाद इसमें क्या है? वल मलाइकती, वल मलाइकती, अल्लाह के अलावा औरों की भी लानत है। अल्लाह के अलावा और औरों की भी, यानी कि वल मलाइकती, फरिश्तों की भी लानत है। ठीक है ना? जिस पे अल्लाह लानत करे तो उस पे फरिश्ते भी करेंगे ना। वो कौन है? वो कौन है? फरिश्ते हैं। वन्नासी, वन्नासी, और लोगों की, जैसे और लोगों की, यानी कि अजमईन, सब, ऑल टुगेदर, सभी लानत, सबकी लानत होती है। ठीक है ना? पिछली आयत में कहा गया है कि लानत करने वाले लानत करते हैं। यहाँ लानत करने वालों की किस्में बता दी गई है। एक तरफ यहाँ सबसे पहले क्या है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ही लानत करते हैं ऐसे लोगों पर जो कुफ्र पर मरते हैं, यानी कि अल्लाह को जो नहीं मानते हैं, जो काफिर होते हैं, जो अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते, अल्लाह सुब्हान व तआला को ही नहीं मानते, पता नहीं किसको किसको अपना खुदा मान बैठते हैं। फिर दूसरा क्या है कि फिर अल्लाह के फरिश्ते की लानत आती है। फिर तीसरा क्या है कि क्योंकि क्या है? फरिश्ते वही करते हैं जो अल्लाह को पसंद है। फरिश्ते क्या करते हैं? जो वही करते हैं जो अल्लाह सुब्हान ताला को पसंद है। बाकी तमाम लोग क्या लानत करेंगे कि आप देखें कि अहले ईमान तो लानत करेंगे, लेकिन कुफ़ार भी एक दूसरे पर लानत कर रहे होंगे। क्योंकि जहन्नुम में जब एक जमात दाखिल होगी और उसके पीछे दूसरी आएगी, तो पहले वाले दूसरे को लानत करेगी और एक दूसरे को मलामत कर रहे होंगे। हर एक को अपनी गलती नजर आ जाएगी, लिहाजा वो आपस में ही लड़ाई झगड़े शुरू कर देंगे। तो अल्लाह की ज़ात का इनकार, उसकी शिफात का इनकार, उसकी सिफात का इनकार, अल्लाह के रसूल का इनकार, उसकी किताब का इनकार, तो कुफ्र की जितनी भी किस्में हैं वो इंसान के लिए क्या है? वबाल जान है, मुसीबत है, और कुफ्र में मरने की सज़ा लानत है। लानत क्या है? कि अल्लाह की रहमत से दूरी, अल्लाह अपनी रहमत से उसे नवाजता ही नहीं है। तो सूरह बकरा आयत नंबर 217 में बताया गया है, जो तुम में से अपने दीन से मुर्तब हो जाए, फिर वो मर जाए इस हाल में कि वो काफिर हो, ऐसे लोगों के अमल दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो गए। ऐसे लोगों के अमल दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो गए, और यही लोग आग के साथी हैं, यही लोग आग के साथी हैं। अब देखें कि पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि जो है ना अल्लाह सुब्हान ताला का इल्म छुपाता है, तो उस पे अल्लाह सुब्हान ताला क्या करते हैं? लानत भेजते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है, लानत की और किस्म बताएगी, जो कुफ्र पे ही मर जाए, यानी कि अल्लाह ही को ना माने, अल्लाह के रसूल को ना माने, अल्लाह की किताब को ना माने, और उसी हालत में मर जाएं और तौबा ना करें। अगर हम और तौबा भी ना एंड वक्त पे नहीं कबूल होती। जैसे अब हमारा एकदम से दम निकल रहा, हम तौबा करना चाहें
تو اس وقت قبول نہیں ہوتی. ہمیں زندگی رہتے ہوئے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایسی توبہ کرنی ہے جو توبہ اللہ کو پسند آ جائے. جو توبہ مطلب توبہ کرنے کا مطلب ہے کہ وہ کام پھر ہم نہ کریں, یعنی کہ ایک اللہ کو مانیں, ایک رسول کو مانیں اور رسولوں کو مانیں جتنے رسول آ چکے ہیں, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا اطاعت کریں, جو انہوں نے کہا ہے ان کے فٹ اسٹیپ پہ چلیں, ٹھیک ہے نا, اور اللہ کی چاروں کتابوں کو مانیں, فرشتوں کو مانیں, جو اللہ نے کہا ہے ان سب چیزوں کو مانیں. تبھی ہم جیسے کفر پہ نہیں ہیں. کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا, اللہ کی ہر چیز سے ڈینائی کرنا, ہر چیز کو ہم جیسے نگلیکٹ کر دیں کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, ہمارا دوسرا ہے, ہمارا ایسا ہے, ہمارا ویسا ہے, ہم ایسا نہیں کر سکتے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو آگ میں ڈالے گا. آپ سوچیں پھر وہ ہمیشہ اس میں رہیں گا. اب آگے بتایا جا رہا ہے 162 آیت میں خالدینہ اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور اگلی آیت میں بھی فرمایا کہ لا یخفف. اگلی آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ خالدین فیہا, یعنی کہ اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور اگلی آیت میں بھی فرمایا کہ لا یخفف, یعنی کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا ایک لمحے کے لیے بھی. ان کو سانس لینے کا بھی مہلت نہیں ہوگی, ان کو سانس لینے کی بھی مہلت نہیں ہوگی. تو ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ جب ہمیں زندگی میں مہلت ملی ہے نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں, ٹھیک ہے نا. اور پھر یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ الہم العذاب. اور پھر اس میں بتایا جا رہا ہے وَلَهُمْ يَنْظُرُونَ, اور اس کے بعد آگے کیا ہے؟ وَلَهُمْ يَنْظُرُونَ, یعنی کہ اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے, یعنی کہ ان کو جو تھوڑی سی بریک بھی نہ ملے گی, تھوڑی سی بریک بھی نہیں ملے گا, کنٹینیوس پین میں ہوں گے. اور دنیا میں کیسا ہوتا ہے کہ زیادہ پین ہوتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ بے حس ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے, وہاں کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے. جب انسان کو زیادہ پین ہوتا ہے یا کوئی تکلیف ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان بے ہوش ہو جاتا ہے. لیکن وہاں کوئی بے ہوش نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی کو تھوڑی سی بھی مہلت ملے گی. وہ لوگ جو سزا کے مستحق ہیں. قرآن میں سورہ غافر ہے, سورہ مومن ہے 49-50 میں وہ لوگ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو آگ میں جا چکے ہوں گے, جہنم کے دروغہ مالک سے کہیں گے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے جو ہے نا ہمارے عذاب میں ایک دن ہلکا کر دے, ہمارا عذاب ایک دن کے لیے ہلکا کر دے. یہ نیکی یہ جو ہے نا یہ نہیں کہیں گے کہ نہ دے عذاب ہمیں ہم کر دیں. تو جیسے ہم جو ہے نا جیسے ہم ہفتے بھر کام کرنے کے بعد کیا ہے, ہم ہفتے بھر کام کرتے ہیں نا, جیسے منڈے سے ہم پورا سب جو سیٹرڈے تک کام کرتے ہیں, تو ہم ایک دن کیا ہے آرام کو سوچتے ہیں نا, سنڈے آتا ہے تو ہم آرام کے لیے سوچتے ہیں. تو جہنم میں کیا کہیں گے؟ ایک دن عذاب ہو مطلب ہلکا ہو جائے, ایک دن کے لیے بھی عذاب ہلکا ہو جائے. تو وہ جہنم کے دروغہ کیا کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے, کہ تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے, کہ تمہیں جو ہے نا تمہیں کسی نے کیا ہدایت نہیں دی, یا ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, کیا تمہارے تک اللہ کا جو پیغام نہیں پہنچائی. یعنی کہ قرآن تو ہمارے پاس ہر گھر میں موجود ہے نا, ہر جگہ موجود ہے, شاپ میں موجود ہے, جس کو جو چاہے وہ اس کی جو ہے نا اس کے بارے میں جان سکتا ہے. کھلی کتاب ہے وہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ سب کے لیے ہے, یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے اور سب انسانوں کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ کیا ہے لے کر نہیں, تو جہنم والے کہیں گے ہاں, تو وہ کہیں گے کہ تمہیں پتا تھا, تو اب تو خود ہی جو ہے نا دعائیں کر لو, اب تم خود ہی دعائیں کرو. اور کافروں کی دعا جو ہے نا دلال کے سوا کافروں کی دعا جو ہے نا ڈینائی ہو جاتی ہے, یعنی کہ دلال کے سوا کچھ کام نہیں, دلیل کے سوا کچھ کام نہ دیں گی, کیونکہ دعا بھٹک جائے گی, یعنی کہ نشانے پر نہیں پہنچے گی, یعنی کہ قبول نہیں ہوگی. تو وہاں ان کا دعائیں کرنا, رونا, چیخنا, چلانا اور یہاں کرنا کچھ کام نہ آئے گا. یہاں کرنا یعنی کہ یاد کرنا کچھ کام نہ آئے گا, وہ ہمیشہ کے لیے سزا میں پہنچ جائیں گے. تو یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. جو شخص ساری زندگی اللہ کو جھٹلائے,
جو شخص ساری اتنی مین چیز ہے اس آیت میں سیکھنے والی کہ جو شخص ساری زندگی اللہ کو جھٹلایا تو اس کی ساری زندگی سزا میں گزرے گی، اور سزا میں گزرے گی۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ سزا میں رہیں گے، اس نے بھی تو ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری۔ بہت بڑا جرم ہے یہ، بہت بڑا جرم ہے اس نے کیا، اور ہمیشہ کر لیا، ہمیشہ کے لیے کیا، توبہ ہی نہیں کی تو پھر اس کی سزا بھی ہمیشہ ہی کے لیے ہے، اور جو توبہ کر لے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اللہ بہت غفور الرحیم، اللہ ہم لوگوں کو مہلت دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو اللہ کا شکر منائے، اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، لیکن اس مہلت میں بھی اگر ہم اللہ کو نہ پہچانے، اس اللہ کو نہ پہچانے جو ہم اب دیکھیں نا کہ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، کہ ہم مطلب ہر انسان تو اللہ کو نہیں مانتا نا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، سب اپنے اپنے جیسے اللہ کو الگ الگ مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہمیں زندگی نہ دے، یا پھر وہ ہمیں کھانا پینا نہ دے، یا پھر ہم کیا بارش کا اس کے یوز نہیں کرتے، کیا ہوا کا ہم یوز نہیں کر رہے، کیا ہم اللہ کے کھانے پینے کی جتنی نعمتیں ہم وہ نہیں کھا رہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے کہ جو شخص مطلب اس کی عبادت نہیں بھی کرتا ہے تو بھی اس کو وہ عطا فرماتا ہے، اور حد سے زیادہ دیتا ہے، اور اس کو اتنا غنی کر دیتا ہے، اتنا دے دیتا ہے کہ وہ ہر آرام آزائش جو ہے نا پا لیتا ہے، لیکن وہ اللہ کی عبادت پھر بھی نہیں کرے تو پھر سوچے کہ پھر اس کو تو سزا ملے گی نا، وہ تو سزا کا خود مستحق ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی جان کے اوپر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہے نا وہ جو ہے تکلیف نہیں دینا چاہتا، کیونکہ اس نے خود بنائی ہے اپنی مخلوق کو، خود بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے انسانوں کو کہ وہ ان کی عبادت کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ ہم کس کی پتہ نہیں کس کی ہم جو ہے نا عبادت کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے نا۔ تو اس آیت سے ہمیں کتنی بڑی بات سمجھے، کتنی بڑی بات ہے جب ہم پوری زندگی جب ہم اس کو ہی ہم جھٹلائیں۔ اب جیسے ہمارے ماں باپ نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس کو ہی جھٹلا دیں کہ ہمارے ماں باپ نہیں، بولنے سے ہو جائے گا کہ وہ ہمارے ممی پاپا نہیں ہیں، پر وہ کیسے بھی کر کے وہ ہمارے ہی ممی پاپا کہلائیں گے، وہ کسی اور کے نہیں کہلائیں گے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہم سب کو پیدا کیا ہے تو اللہ جو ہے نا وہ سب کا اللہ کہلائے گا، وہ کسی بٹے کا نہیں کہ وہ ان کا اللہ ہے، وہ ان کا اللہ ہے، ان کا اللہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی سب کا ایک ہی خدا ہے، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی اللہ ہے، چاہے تو آپ نام بھرے دے دو جس کے، لیکن اللہ کی مطلب اللہ کو یاد بھی کرنا، ویسا جیسے اللہ کا حکم ہے، جیسا اس کا حق ہے، ہم اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن جیسا اس کا حق ہے ہم اسی طریقے سے اس کا جو ہے نا حق ادا کریں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اللہ کو مانے، باقی دنیا کی کسی چیز کے سامنے ہم جو ہے نا اپنا ماتھا نہ ٹیکے، کسی کو سجدے نہ کرے، اللہ کے سامنے صرف ہمیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اللہ ہی کے سامنے ہمیں صرف سجدہ کرنا ہے، باقی کسی کے سامنے۔ یہاں تک کہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا نبی بنایا گیا، آخری نبی بنایا گیا، نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے برابر ان کو رکھا، ٹھیک ہے نا، ان کو برابر رکھا، اپنے بعد ان کو یہ درجہ دیا، اپنے برابر میں رکھا، لیکن تو بھی وہ تعظیم کے لیے جب لوگ جیسے مجلس ہوتی تھی دین کی، تو جب وہاں پہ لوگ آتے تھے نا تو ان کی تعظیم میں، ان کی عزت میں لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، تو بھی وہ ناگوار سمجھتے تھے، بولتے نہیں میں کچھ نہیں، میں بھی انسان ہوں، مجھے اتنا مطلب اہمیت مت، تو میں بھی انسان ہوں تم لوگ کے جیسا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن وہ اتنا بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی میری تعظیم میں کھڑا ہو، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعظیم میں کھڑے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تم عبادت کرو، بس اتنا ہی وہ یہی بولتے تھے، کیونکہ جو نیک انسان ہوتا ہے نا وہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ میری عبادت کرے، جو نیک انسان ہوتا ہے وہ وہی چاہتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کا ہی بندہ بنے، وہ اللہ کی طرف جائے، وہ اللہ کا نیک بندہ بن جائے، اللہ کی طرف لے جاتا ہے وہ، نہ کہ وہ اپنے آپ کو اوپر دکھانے کے لیے، اپنی جیسے اپنا رتبہ بتانے کے لیے، اپنی عزت کروانے کے لیے کرے، نہیں، جو ایسا کرتا ہے وہ پھر اس کا ایمان برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایمان اس کا برابر ہوتا ہے جو اللہ کے نزدیک لے جائے اپنے آپ کو، ہم انسان ہیں نا، ہم کو ساری چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جو پورا چیز کا کریٹر ہے، پوری چیز کو کریشن کر کے رکھا ہے، ہم اس کی عبادت کریں نا، ہم اس کی بات مانیں، ہم اس کی بات جیسے اس کی عبادت کرنے کا حق ہے۔ ابھی ہم جیسے قرآن جیسے ہم سیکھ رہے ہیں الحمدللہ، تو جو ہم اگر جو
सूरे की हमें मीनिंग पता होती है तो हम कितना डेप्थ में जाकर के उसको इतनी अच्छे से उसको महसूस कर कर जब पढ़ते हैं ना, तो अल्लाह ताला को खुशू पहुँचता है कि हाँ हम जैसे अल्लाह सुब्हान तआला से बातें कर रहे हैं, हमें पता चलता है कि हाँ हम बातें कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हान से क्या बोले। गफलत में नमाज नहीं पढ़ी जाती, फिर गफलत में नमाज अगर चला भी जाता है, दिमाग ध्यान भटक भी जाता है, वापस से हम खींच कर उस दिमाग को लाते कि नहीं इस ये सूर्य का ये मीनिंग है ना, तो मीनिंग पे हमारा फोकस हो जाता है कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर ये चीज़ जो हम जो अपने नफ्स को बार बार खींच खींच कर अल्लाह की तरफ लाते हैं ना, तो वो भी अल्लाह सुब्हान तआला को बहुत पसंद है। और अल्लाह सुब्हान तआला जिसको चाहे अपनी रहमत से अपने फजल से मुआफ़ कर दे, हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है ना मुख्तसर से इसकी बहुत छोटी सी तफसीर थी, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं थी, ठीक है ना, तो मुकम्मल हो चुकी है। बहुत ही ध्यान तवज्जो से सुनी हो और हम सबको हर एक बात पे हर एक वर्ड पे जो है ना गौर करनी है, फ़िक्र करने की जो है ना ज़रूरत है कि अल्लाह ताला किस किस चीज़ पर लानत करते, तो हमें उस चीज़ से रुक जाना है। यानी कि अल्लाह के जो हमने एक आयत भी सीखी ना तो दूसरों तक पहुँचाएं, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा है ना कि जो इल्म छुपाता है वो उस पर अल्लाह लानत करते हैं, फिर क्या फरिश्ते भी लानत करते हैं, फिर इंसान भी लानत करते हैं, मछलियाँ समुंदर की जितनी जो ना जो से दुआएं करती हैं वैसे लानत भी करती हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमें हर वो काम करना है जो अल्लाह सुब्हान तआला को पसंद है, अल्लाह सुब्हान तआला को पसंद है, ना कि इंसानों के पसंद। इंसानों को खुश करने के लिए हम अल्लाह सुब्हान तआला को छोड़ दें, ठीक है ना, ऐसा हमें नहीं करना है इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। चलिए हम एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा एक फैमिली के जैसा मिलकर हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना है, ताकि हम सब जो है ना कुरान समझकर पढ़ने वाले बन जाएं इंशाअल्लाह ताला और उस पर अमल करने वाले बन जाएं इंशाअल्लाह ताला। चलिए दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।